بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین اما بعد۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی الجامع الصحیح، اس کی 76ویں کتاب الطب، اس کا آج انشاءاللہ تیسرا باب پڑھیں گے۔ اس کا جو تیسرا باب ہے، باب الشفاء فی ثلاث، یعنی اس بات کا باب اس بارے میں کہ شفا 3 چیزوں میں ہے۔ شفا 3 چیزوں میں ہے۔ اس باب کے تحت امام بخاری رحمہ اللہ نے 2 حدیثیں لے کر آئے۔ حدیثیں 2 لے کر آئے، لیکن سند ایک ہی ہے۔ سند ایک ہی ہے، بس امام بخاری رحمہ اللہ کے استاذ اور استاذ کے استاذ یہاں فرق ہے۔ اصل سند ایک ہی ہے، اور اس سند میں کافی باتیں ہیں جو آپ کو بتانی ہیں۔ متن انشاءاللہ اور سند کا کچھ حصہ اور متن مکمل طور پر انشاءاللہ آنے والی کلاس میں پڑھیں گے۔ سند پر چونکہ آج بہت ساری باتیں ہیں، اس میں وہ باتیں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ الشفاء فی ثلاث، یہاں یہ مقصود نہیں ہے کہ الشفاء فی ثلاث حصر نہیں ہے کہ شفا 3 ہی میں ہے، ایسا نہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جس میں اللہ رب العالمین نے شفا رکھی ہے۔ یہاں الشفاء فی ثلاث والی جو حدیث ہے، الشفاء فی ثلاثۃ، گویا کہ علاج کے اصول بتانا مقصود ہے، اس لیے کہ انسان کے بدن میں جو امراض ہیں، کچھ وہ ہوتے ہیں جس کا تعلق خون کی بدنظمی سے ہوتا ہے، خون کی بدنظمی سے ہوتا ہے، اور کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو سفرے کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ اس کا جو علاج ہے اس کے لیے شہد ہے، آگے بتاؤں گا انشاءاللہ۔ اور خون فاسد ہو جائے تو خون کو نکال دیا جائے، یا جو صفراوی ہیں بلغم کی وجہ سے یا اس طرح کی، اس کے لیے ایک علاج ہے، شہد کا مفید علاج ہے اس کے لیے۔ ایک تیسرا علاج ہے جو یعنی جس سے اندرون اتنا خراب ہو جائے جس پہ دوا بھی کام نہ کرے، تو اس کے لیے الکئی، داغنا۔ یہ گویا کہ اصول بتائے اللہ کے رسول نے، الشفاء فی ثلاثہ۔ اس کی شرح انشاءاللہ میں مکمل وہاں بتاؤں گا انشاءاللہ جب حدیث کا متن پڑھیں گے۔ اس کی جو سند ہے، دیکھیں 2 حدیثیں لائے امام بخاری نے رحمہ اللہ، لیکن سند ایک ہی ہے۔ بس جو امام بخاری کے اساتذہ جو مشائخ ہیں وہ اور ان کے شیخ معائخ دیگر نام ہے، بس گویا کہ 2 سندیں ہیں، لیکن یہ جو مروان ابن شجاع، وہاں سے پھر ایک ہی سند ہو جاتی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث مبارکہ کو جو پہلی سند سے لائے ہیں، دیکھیں، قال الامام البخاری رحمہ اللہ حدثني الحسين قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا مروان بن شجاع قال حدثنا سالم الافطس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الشفاء في 3: شربة عسل وشرطة محجم وكية نار وأنهى أمتي عن الكي، رفع الحدیث، یعنی اس حدیث کو مرفوع بیان کیا انہوں نے۔ ورواه القمی عن لیث عن مجاہد عن ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی العسل والحجم۔ دوسری حدیث بھی دیکھیں آپ، قال حدثنا محمد بن عبد الرحیم قال اخبرنا سریج بن یونس ابو الحارث قال حدثنا مروان بن شجاع عن سالم بن الافطس عن سعید بن جبیر عن ابن عباس رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الشفاء فی 3: فی شرطة محجم او شربة عسل او کیة بنار وانہا امتی عن الکی۔ پہلی سند میں امام بخاری کے جو استاذ ہیں رحمہ اللہ، الحسین غیر منسوب، انتساب نہیں ہے کہ حسین کون ہے، اسی وجہ سے حسین کون ہے اس میں ابو نصر الکلابازی ان کی کتاب ہے الہدایت والارشاد،
المکتبۃ الشاملہ میں ہے، میں اسی سے نقل کیا ہوں، بتاؤں گا آگے آپ کو انشاءاللہ۔ تو انہوں نے ابو نصر الکلابازی، کلاباز بخارا کا ایک محلہ ہے، بخارا کے ہیں، وہ بخاری ہیں، ابو نصر الکلابازی، انہوں نے جو الحسین سے مراد لیا ہے وہ الگ ہے۔ امام حاکم رحمہ اللہ نے جو الحسین سے مراد لیے ہیں وہ الگ ہیں، کیونکہ غیر منسوب ہیں، اور امام بخاری نے ان دونوں سے بھی روایت کی ہے، اس حسین سے بھی اس حسین سے بھی۔ اب یہ جو مؤکد ہے جسے ابو نصر الکلابازی نے کہا، اور پھر وہیں سے ابن الملقن نے توضیح میں نقل کیا، ابن حجر نے فتح الباری میں نقل کیا، وہ ہیں الحسین ابن محمد ابن زیاد العبدی ابو علی النیسابوری، علماء نیسابور میں سے ہیں، الحافظ المعروف بالقبانی، القبانی سے معروف ہیں، کس سے معروف ہیں؟ القبانی۔ القبانی کیا ہے آگے بتاؤں گا انشاءاللہ۔ 280 پر 9 ہجری سن وفات ہے آپ کا، 12واں طبقہ ہے۔ ابن حجر نے جو 12 طبقات بیان کی ہیں وہ آخری طبقہ ہے، 12 طبقہ، یعنی صغار الاخذین عن تبع الاتباع، عن اتباع التابعین۔ کتب ستہ میں صرف صحیح بخاری میں آپ کی روایات ہیں، اور صحیح بخاری میں بھی صرف اسی ایک مقام پر۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ان کے بارے میں لکھا ثقۃ حافظ مصنف، اور ساتھ میں تقریب تہذیب میں ابن حجر نے یہ بھی لکھا کہ قیل ان البخاری روا عنہ، ان البخاری، دیکھنا آپ نے سند میں یہاں پر قال حدثنا الحسین کہا نا امام بخاری نے، قیل ان البخاری روا عنہ، حسین سے مراد یہ ہیں یا حسین سے مراد حسین ابن یحییٰ ابن جعفر ہیں، جیسا کہ امام حاکم نے کہا، تو ان کے نام میں بھی یہی لکھا ہے، کون؟ ابن حجر نے، کہ قیل ان البخاری روا عنہ۔ یہ نقطہ واضح ہوا؟ جی چلیے، امام حاکم رحمہ اللہ کہتے ہیں ان کے بارے میں کہ ابو علی النیسابوری الحافظ المعروف بالقبانی، کتنی بڑی بات کہی معلوم ان کے بارے میں؟ کہا کہ احد ارکان الحدیث، احد ارکان الحدیث وحفاظ الدنیا، رحل واکثر السماع وصنف المسند والابواب والتاریخ والکنہ۔ اتنا جو ہے مطلب لمبا چوڑا تعارف آپ کا کروایا ہے۔ امام حاکم رحمہ اللہ ایک صاحب ہے ابو عبداللہ ابن یعقوب، ان سے نقل کیا ہے کہ کان الحسین القبانی احفظ الناس لحدیثی واعرفهم بالاسامہ والکنہ، وکان مجتمع اہل الحدیث بعد مسلم عنده۔ نیسابور کے ہے نا یہ، نیسابور میں امام مسلم کے بعد علماء محدثین کے لیے یہی مرجع تھے، یہی مرجع خلائق، انہی کی طرف پھر لوگوں نے لپکا۔ بات واضح ہوئی؟ جی۔ ابو نصر کے بارے میں نے کہا تھا، ابو نصر الکلابازی بہت معروف، احمد ابن محمد نام ہے ان کا، بخارا کے علماء میں سے ہیں، بخارا کا ایک محلہ ہے کلاباز، وہیں کے ہیں آپ، الکلابازی۔ ابو نصر الکلابازی 398 ہجری سن وفات ہے ان کا، ان کی کتاب ہے الہدایۃ والارشاد فی معرفت اہل الثقۃ والسداد، یہ المکتبۃ الشاملہ میں موجود ہے، 2 جلدوں میں، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 175۔ اس میں آپ نے کیا لکھا ہے؟ یہی بات ہو بہو ابن الملقن التوضیح میں اور ابن حجر فتح الباری میں ہو بہو نقل کی ہے۔ کیا لکھا انہوں نے ابو نصر الکلابازی نے کہ الحسین غیر منصوب، الحسین غیر منصوب۔ اب اس کے بعد دیکھو سند پہ غور کیجیے آپ، حدث عن احمد بن منیع البغوی، الحسین غیر منصوب لیکن حدث عن احمد بن منیع البغوی۔ آگے لکھتے ہیں روا عنہ البخاری فی اول کتاب الطب، وقال الحسین ابو نصر الکلابازی کہتے ہیں وقال الحسین هذا هو عندي ابن محمد ابن زیاد القبانی النیسابوری، میرے نزدیک الحسین سے مراد کون ہے؟ حسین ابن محمد ابن زیاد القبانی النیسابوری، وہ ہیں، کیونکہ دیکھو
وعنده مسند احمد بن منی، احمد بن منی ان کی مسند تھی ان کے پاس. اور وبلغنی انہ کان یلزم البخاری، اور یہ جو حسین ابن محمد ابن زیاد القبانی ہیں نیسابور کے ہیں، امام بخاری رحمہ اللہ کے ساتھ نیسابور میں انہوں نے ملازمت کی. ملازمت سے مراد مصاحبت، ان کی صحبت میں رہے. یہ کافی چھوٹے عمر میں امام بخاری سے، امام بخاری کے ساتھ رہے. لیکن احمد ابن منی کی جو مسند ان کے پاس تھی نا، اس سے امام بخاری نے ان سے روایت کی. امام بخاری رحمہ اللہ احمد ابن منی سے براہ راست بھی روایت کر چکے ہیں، صحیح بخاری میں نہیں، فی خارج الصحیح، جیسے کہ ابن عدی نے کہا رحمہ اللہ، آگے بتاؤں گا. ابو احمد ابن عدی نے کہا احمد ابن منی سے، آپ نے سنا پڑھا ہوگا نا سنن ترمذی میں حناد ابن السری، احمد ابن منی بہت نام آتا ہے. امام ترمذی نے کثرت سے روایت کی ان سے، احمد ابن منی سے. لیکن احمد ابن منی سے ان کی جو مسند ہے یہ حسین ابن محمد ابن زیاد کے پاس تھی. یہ حافظ دنیا اور امام بخاری سے بہت چھوٹے عمر میں، لیکن نیسابور میں دونوں ایک ساتھ تھے. تو امام بخاری رحمہ اللہ سے انہوں نے جو روایت بیان کی امام بخاری کو مسند احمد بن منی سے، سمجھ رہے ہیں؟ تو یوں وہ امام بخاری نے ان سے روایت کی ہے. اچھی طرح بات واضح ہوگی آپ کو جی. اس کے بعد دیکھیے حسین ابن محمد، حسین ابن محمد وہ اپنے بارے میں خود کہتے ہیں کہ میرے دادا زیاد، قبان، قبان کہتے ہیں ایک طرح کا جیسے ہمارے پاس بولتے ہیں نا سا، سا نہیں کیا بولتے اس کو، ایک آلہ ہوتا نا 1 کلو کا بٹ، 2 کلو کا بٹ، 5 کلو کا بٹ، قبان ایسی کوئی چیز ہے. حالانکہ قبان، القبانی، القبانی بہت ہیں اس طرح کی نسبت. ملک شام کا جو اوپری حصہ ہے حلب، وہاں بھی قبیلہ آباد ہے، لبنان وغیرہ میں بھی غالباً، جن کے اصل حجاز سے ہے، جن کے اصل حجاز سے. ایک قبیلے کا نام ہے، وہ سرنیم بولتے نا، ایک قبیلے کا نام ہے، لیکن یہ اس سے متعلق نہیں ہے. یہ کہتے ہیں کہ میرے دادا زیاد کے پاس، محمد بن زیاد، حسین ابن محمد بن زیاد نا، زیاد جو میرے دادا ہیں، نیسابور میں کوئی ایسا بٹ وغیرہ نہیں تھا جس سے وزن معلوم کیا جائے، وہ وزان نہیں تھے وہ. لیکن لوگ جب بھی کسی چیز کا وزن معلوم کرنا چاہتے تو میرے والد کے پاس آتے اور وہ قبان لے کے جاتے اور وزن معلوم کر کے لا کے دے دیتے. آج ہمارے پاس ہوتا نہیں ایک طرح کا الیکٹرانک، ایسے پکڑ کے جو کھینچتے ہیں اوپر سے اٹھا کر، لوگ آ کے لے کے جاتے ہیں نا بھی ذرا دیجیے، ہم ذرا اپنا لگیج چیک کر کے دیتے ہیں. تو وہ ان کے دادا کے پاس لوگ آتے جاتے لے کر جاتے، وہ تو وہ چیز تھی قبان. اسی وجہ سے وہ نسبت پڑ گئی القبان، القبانی، اسی وجہ سے. یہ خود حسین ابن محمد ابن زیاد نے یہ بات کہی ہے. جیسے کہ میں نے کہا آپ کو 280 پر 9 ہجری میں کا انتقال ہوا. بڑے بڑے مشائخ آپ کے جنازے میں تھے، ابن خزیمہ بھی تھے اس میں. ایک بات ہے خاص طور پر جو بتانی ہے وہ یہ، جو کتاب میں لایا ہوں آپ کے پاس، السابق واللاحق، السابق واللاحق، خطیب بغدادی کی رحمہ اللہ. یہ کتاب کیا ہے؟ السابق یعنی ایک استاذ ہے، ایک استاذ کے 2 طلبہ ہیں. ایک طالب علم نے روایت کی ان سے اور بہت پہلے انتقال ہو گیا اس کا، اور دوسرا طالب علم کا انتقال استاذ کے بہت بعد انتقال ہوا. مثال کے طور پر دیکھیے، ایک صاحب ہیں دعلج، کیا نام ان کا؟ دعلج ابن احمد، ان کی مسند ہے اور المکتبۃ الشاملہ میں موجود ہے. دعلج ابن احمد نام سنا آپ نے؟ دعلج ابن احمد ابن دعلج. تو یہ جو دعلج ہیں یعنی 351 ہجری سن وفات ہے ان کا. کس کا؟ دعلج کا. 351، ضرور نوٹ کیجیے آپ، 351 ہجری انتقال سن وفات ہے کس کا؟ دعلج کا. اور امام بخاری کا انتقال 256 ہجری کو، اور ان کا انتقال ہوا حسین ابن محمد ابن زیاد کا 280 پر 9 ہجری کو. تو گویا کہ امام بخاری رحمہ اللہ ان سے عمر میں، مرتبے میں تو بہت بڑے ہیں، مرتبے میں تو بہت بڑے ہیں، لیکن روایت کی ہے نا ان سے، روایت تو کی ہے نا ان سے. تو امام بخاری کا انتقال ہوا 250 پر 6 ہجری کو. حسین ابن محمد ابن زیاد کا انتقال ہوا 280 پر 9 ہجری کو. دعلج ابن احمد ابن دعلج کا انتقال ہوا، جن کی مسند ہے، ان کا انتقال ہوا 350 پر 1 کو. تو حسین ابن محمد ابن زیاد کے دونوں تلمیذ ہیں. ایک تلمیذ کا انتقال تقریباً 35 سال پہلے امام بخاری سے، اور ان کا انتقال
اتنا بعد میں. بات واضح ہو گیا آپ کو؟ یعنی 95 سال کا فرق ہے دونوں کی وفات میں. کتنا عرصہ ہے؟ 95 سال. امام بخاری 250 پر 6 اور وہ 350 پر 1, تقریباً 95 سال کی مدت ہے. تو گویا کہ ایک تعجب ہوتا نا بھائی, دونوں ان کے تلمیذ ہیں اور 95 سال میں انتقال ہوا ان کا. اچھی طرح بات واضح ہو گئی. مثلاً سمجھانے کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں, مولانا ظہیر الدین صاحب کا انتقال کب ہوا؟ ابھی 2 سال پہلے انتقال ہوا, لگ بھگ 2017 کے آس پاس میں انتقال ہوا ان کا. ٹھیک ہے, 2017 میں. اب مان لیجیے کہ مولانا ظہیر الدین صاحب سے کسی نے ان کے پاس پڑھا. کب پڑھا؟ 1950 میں. 1950 میں کوئی پڑھا ان کے پاس اور انتقال ہو گیا. مولانا ظہیر الدین صاحب کا انتقال ہوا 2017 میں. کسی نے ان کے پاس 2017 میں پڑھا اور اس کا انتقال ہوا تقریباً کب؟ 2050 میں. تو کسی کو جب معلوم ہوگا کہ مولانا ظہیر الدین صاحب کے کئی تلامذہ ہیں, اب 2 تلمیذ کی بات آ رہی, ان کے ایک تلمیذ کا انتقال ہوا 1950 میں اور دوسرے تلمیذ کا انتقال ہوا 2050 میں, 100 سال کا فرق کیسے ہو سکتا ہے؟ تو استاذ کی عمر اتنی لمبی ہے اور کم عمری میں انہوں نے پڑھایا, اور ایک لمبی عمر کے بعد آئے اور لمبی عمر میں کوئی اور چھوٹی عمر کا طالب علم ان سے پڑھا, اس کا انتقال بہت بعد میں ہوا. کسی کو سند میں انقطاع کا شبہ نہ پیدا ہو جائے, اس وجہ سے یہ کتاب ترتیب دی گئی, السابق واللاحق, خطیب بغدادی کی رحمہ اللہ. اس کا جو صفحہ نمبر ہے 180 پر 9, یہ میں ہر دن پڑھتے رہتا ہوں. آج ایک مناسبت سے میں یہ لے کر آ گیا تاکہ آپ کو میں بتا دوں. میں جب بھی رواة سے مطالعہ پڑھتا ہوں, دیکھیں, حسین ابن محمد ابن زیاد النیسابوری المعروف بالقبانی حدث عنہ محمد ابن اسماعیل البخاری ودعلج ابن احمد السجستانی وبین وفاتہما 95 سنہ. اچھی طرح نقطہ واضح ہو گیا آپ کو. یہ کتاب اسی موضوع سے متعلق ہے. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 95 کہہ رہا ہوں 50 پر 9, اس میں لکھا کہ قد عاش الحسین القبانی بعد البخاری 33 سنہ وكان من اقران مسلم فرواية البخاری عنه من روایت الاکابر عن الاصاغر. نقطہ واضح ہوا؟ یعنی تقریباً 33 سال کے بعد انتقال ہوا حسین ابن محمد ابن زیاد کا, جو امام بخاری کے اس سند میں استاذ ہیں, شیخ ہیں, اور تقریباً 33 سال بعد امام بخاری کے بعد انتقال ہوا ان کا. اور امام بخاری سے چھوٹے عمر میں ہی, مقام مرتبہ میں تو چھوٹے ہیں ہی, عمر میں بھی چھوٹے ہیں. امام مسلم کے اقران میں سے ہیں. کس کے؟ امام مسلم کے. تو یہ روایت بتاتی ہے جو اہل علم نے ایک شق الگ سے بیان کی, روایت الاکابر عن الاصاغر. امام بخاری رحمہ اللہ, ان کے استاذ علی بن مدینی, ان کے استاذ وکیع رحمہ اللہ, یہ سب اصحاب علم کہا کرتے تھے کہ متقن عالم دین وہ ہے اپنے بڑوں سے, اپنے ہم عمر سے اور اپنے چھوٹوں سے بھی وہ روایت کرے. امام بخاری نے دیکھو رحمہ اللہ اپنے چھوٹوں سے بھی روایت کی, حسین ابن محمد ابن زیاد سے. یہاں تک بات واضح ہوگی آپ کو؟ جی. ایک بات ہے قابل غور, وہ یہ ہے کہ یہ تو ابو نصر الکلہ بازی نے کہا کہ یہاں حسین سے مراد کون ہے؟ حسین ابن محمد ابن زیاد النیسابوری, ابو علی النیسابوری, جن کا سن وفات 289 ہجری ہے. لیکن امام حاکم رحمہ اللہ, جیسا کہ ابن حجر رحمہ اللہ نے یہاں پر دیکھیے فتح الباری میں لکھا کہ امام حاکم رحمہ اللہ نے یہاں پر دیکھیے وجزم الحاکم بأن الحسین المذکور هو ابن یحییٰ ابن جعفر البیکندی. یحییٰ ابن جعفر وہ تو امام بخاری کے استاذ ہیں اور بکثرت روایت کرتے امام بخاری ان سے. کن سے؟ یحییٰ ابن جعفر سے. یحییٰ ابن جعفر اصل میں یہ بھی بخارا کے ہیں. کہاں کے؟ بیکند, بخارا. یہ بھی بخارا کے ہیں اور یہ گئے تھے بغداد, پھر بغداد سے ہوتے ہوئے یہ مکہ گئے تھے, مکہ سے ہوتے ہوئے یہ وہاں بھی چلے گئے تھے. کہاں؟ صنعاء, عبدالرزاق صنعانی سے پڑھنے کے لیے. جب عبدالرزاق صنعانی کے پاس گئے تھے یہ, تو اس وقت امام بخاری مکہ تک پہنچ گئے تھے. جب امام بخاری مکہ سے نکل کے جانے لگے آگے, تو ابو احمد ابن عدی رحمہ اللہ نے الکامل فی ضعفاء الرجال میں لکھا ہے کہ یہی وہ شخص ہیں جنہوں نے امام بخاری سے کہا کہ نہیں ان کا تو انتقال ہو گیا, آپ کہاں جا رہے ہیں آپ صنعاء کو, آپ کہاں جا رہے ہیں آپ صنعاء کو, ان کا تو انتقال ہو گیا. تو امام بخاری رحمہ اللہ رہ گئے. پھر خبر ملی کہ جو ہے نہیں باحیات ہے, پھر جانے لگی, پھر خبر ملی کہ انتقال ہو گیا. تو یہ عبدالرزاق صنعانی سے سن کر کے آ گئے تھے. تو امام بخاری نے پوری روایت انہی سے لی, یحییٰ ابن جعفر سے.
اس لیے صحیح بخاری میں دیکھو قال یعنی امام بخاری کہتے ہیں حدثنا یحییٰ عن عبد الرزاق عن معمر، تو یہی ہو یحییٰ ابن جعفر، ان کے فرزند ہیں کون؟ حسین۔ امام حاکم رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ ابن یحییٰ ابن جعفر البیکندی ہیں، وقد اکثر البخاری الروایت عن ابیہ یحییٰ ابن جعفر وهو من صغار شیوخہ، امام بخاری رحمہ اللہ کے یحییٰ ابن جعفر صغار شیوخ میں سے ہیں۔ اگر عبد الرزاق الصنعانی سے جا کے امام بخاری پڑھ لیے ہوتے تو کبار شیوخ سے پڑھے ہوتے امام بخاری کو، کبار شیوخ میں سے ہوتے وہ عبد الرزاق الصنعانی، سمجھ رہے ہیں آپ؟ جی۔ اس کے بعد دیکھو والحسین اصغر من البخاری بکثیر، اگر وہ یحییٰ ابن جعفر کے فرزند ہیں حسین، وہ تو امام بخاری سے بہت چھوٹے ہیں۔ ولیس فی البخاری، یہ نوٹ کرنے کی بات ہے، ولیس فی البخاری عن الحسین، حسین نام کے کوئی بھی راوی ہوں، ولیس فی البخاری عن الحسین سواء کان القبانی او البیکندی سوا هذا الحدیث، یعنی حسین سے مراد امام بخاری کے مشائخ میں سے مجرد حسین نام نہیں، حسین ابن معلم، حسین ابن زکان المعلم سے بخاری کی روایت میں سے ہیں، حسین امام بخاری کے مشائخ میں سے کوئی نہیں، وہ ایک ہی حدیث ہے یہاں پر، چاہے وہ آپ حسین ابن محمد ابن زیاد القبانی لے لیں یا حسین ابن یحییٰ ابن جعفر البیکندی لے لیں، ان سے متعلق ایک ہی حدیث ہے۔ البتہ حسین ابن محمد ابن زیاد وہ اوثق ہیں ان سے، کن سے؟ حسین ابن یحییٰ ابن جعفر سے۔ حسین ابن یحییٰ ابن جعفر پر ابن حجر نے مقبول ایسا لکھا ہے، سمجھ، اور یہ تو من حفاظ دنیا، ثقہ ثقہ ثقۃ ثبت ہے، بات واضح ہو گیا آپ کو؟ ہاں، اور ایک بات نوٹ کرنے کی یہ کہ دونوں کی روایتیں صرف صحیح بخاری ہی میں ہیں، کتب ستہ کی دیگر کتابوں میں نہیں ہیں، یہ بھی ایک نوٹ کرنے کی بات ہے۔ اور ابن حجر نے تقریب التہذیب میں دونوں کے ناموں پر لکھا ہے، کیا لکھا ہے؟ قیل ان البخاری روا عنہ، دونوں کے ناموں پر لکھا ہے، سمجھ گئے آپ؟ چلیے اس کی بات دیکھیں، حسین ابن محمد ابن زیاد القبانی، ان کے استاذ ہیں احمد ابن منیع ابن عبد الرحمن ابو جعفر البغوی نزیل بغداد، 160 ہجری سن ولادت ہے، 160 ہجری سن ولادت ہے، اور 244 ہجری سن وفات ہے، 240 پر 4، 10واں طبقہ ہے ان کا۔ اخرجہ الجماعہ، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ان کے بارے میں لکھا ثقۃ حافظ۔ ایک اہم بات ہے جو مجھے آپ کو بتانا ہے وہ یہ کہ ابو القاسم البغوی کا نام سنا آپ نے؟ کون؟ وہ نہیں جو تفسیر بغوی ہے، معالم التنزیل، مصابیح السنہ، شرح السنہ، اس کے مصنف نہیں، وہ تو ابو محمد البغوی، ابو محمد الحسین البغوی، متوجہ ہو گئی؟ وہ ان کا انتقال 516 ہجری۔ میں جن کی بات بتا رہا ہوں ابو القاسم البغوی، یہ احمد ابن منی کے پوتے ہیں، پوتے کہہ رہا ہوں، نواسے ہیں، احمد ابن منی کے نواسے ہیں ابو القاسم البغوی، بہت 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 عظیم عالم دین بھائی، وہ بہت بڑی شخصیت، معجم الصحابہ کتاب ہے نا ان کی، معجم الصحابہ نام سنا ہوگا آپ نے، معجم الصحابہ۔ کم عمری میں اپنے نانا سے پڑھ لیا انہوں نے، 10 سال کی عمر میں، کم عمری میں، جس کی وجہ سے وہ بہت مفید ثابت ہوئے امت کے لیے، وہ موضوع نہیں ہمارا بتانے کے لیے تفصیل سے۔ احمد ابن منی، امام نسائی اور صالح ابن محمد البغدادی، ابن حبان، ان سب اصحاب علم نے ان کو ثقہ کہا ہے۔ ابو حاتم الرازی نے کہا کہ صدوق، اور امام دارقطنی نے کہا کہ لا باس بہ۔ ابو یعلا الخلیلی، ان کی جو کتاب ہے نا الارشاد، میں منگوا چکا ہوں الحمدللہ، قریباً پہنچ جائے گی باذن اللہ تعالی۔ انہوں نے اس میں لکھا کہ یقرب من احمد بن حنبل واقرانہ فی العلم، احمد ابن منی رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل اور ان کے ہم عمر علماء جیسے علی بن مدینی، یحییٰ بن معین اور ابو بکر بن ابی شیبہ، ان سب اصحاب علم کے وہ گویا کہ برابر ہیں علم کے اعتبار سے، یقرب، ان یہ بات انہوں نے کہی۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح، جو امام بخاری کا الجامع الصحیح ہے، اس میں تو ایک ہی جگہ پر نام ہے ان کا، احمد بن منی کا، جو آج ہم پڑھ رہے ہیں، لیکن صحیح بخاری کے علاوہ جو دیگر کتابیں امام بخاری کی وہ ابھی نہیں دیکھ سکا،
میں دیکھنا چاہ رہا تھا، مجھے موقع نہیں مل سکا کہ خلق و افعال العباد، جز فی رفع الیدین، الادب المفرد وغیرہ وغیرہ کہ امام بخاری نے ان سے کہاں روایت کی ہے، کیونکہ ابو یعلا الخلیلی کہتے ہیں کہ وقد روا عنہ البخاری خارج الصحیح، لیکن میں نہیں دیکھ سکا کہ صحیح بخاری کے علاوہ کہاں امام بخاری نے ان سے روایت کی. آج دیکھ لوں گا انشاءاللہ، موقع ملا تو آپ بھی دیکھ لیجئے، یا آپ کے پاس جو شامل آئے اس میں دیکھیں آپ. ابو القاسم البغوی جو ان کے نواسے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو دادا ہیں وہ بہت ہی روحانی بڑے علماء میں سے ہیں. آپ نے اپنی زندگی میں جو سرمایہ چھوڑ کے گئے، کچھ بھی نہیں تھا سرمایہ دنیاوی اعتبار سے. ہم نے ان کے گھر کی ساری چیزوں کو فروخت کیا تو صرف اور صرف تعجب کریں گے آپ 24 درہم عوض میں ملے. 24 درہم. البتہ ہم نے آپ کی کتابیں نہیں بیچے، ہم آپ کی کتابیں ہم نے ایسے رکھے، وہ بیچے ہوتے تو شاید مطلب کئی دنانیر میں چلے جاتے. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا وَلَيْسَ لَهُ فِي الْبُخَارِ سِوَى هَذَا الْحَدِيثِ، لیکن اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے کہ ابو یعلا الخلیلی نے کہا الارشاد میں، جو میرے پاس ابھی کتاب آنے والی ہے انشاءاللہ، کہ روا عنہ البخاری خارج الصحیح. اب چلیے دوسری سند میں نظر رکھیے، کیونکہ دوسری سند میں امام بخاری کے جو استاذ ہیں اور ان کے استاذ شیخ کے شیخ ہیں، ان دونوں کا ترجمہ حیات پڑھنے کے بعد پھر پوری سند ایک ساتھ مل جاتی ہے، پوری سند مروان ابن شجاع کے پاس. ٹھیک ہے، چلیے دوسری سند میں دیکھیے، یعنی دوسری سند سے مراد حدیث نمبر 5681، اس میں امام بخاری رحمہ اللہ کے استاذ، ان سے امام بخاری نے بکثرت روایت کی ہے. محمد ابن عبد الرحیم ابن ابی زہیر القرشی العدوی ابو یحییٰ البزاز البغدادی، جو علمی دنیا میں صاعقہ سے معروف ہیں. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے خانوادے کے موالی میں سے ہیں، اصلاً فارسی ہیں. اب جی لکھیں 185 ہجری سن ولادت ہے، 255 ہجری، یعنی امام بخاری سے ایک سال پہلے وفات پائے آپ. 11واں طبقہ ہے. کتب ستہ میں امام مسلم اور امام ابن ماجہ کے علاوہ بقیہ چاروں نے ان سے روایت لائے ہیں، یعنی امام بخاری، امام ابو داؤد، امام ترمذی، امام نسائی نے ان کی روایت لائے ہیں. حافظ بن حجر رحمہ اللہ نے لکھا کہ ثقۃ حافظ، تقریب میں امام احمد، امام نسائی نے کہا کہ ثقہ. ابن حبان نے الثقات میں ان کا نام درج کر کے لکھا کہ صاحب حدیث کان یحفظ. امام دارقطنی نے کہا کہ حافظ ثبت. ان کو سائقہ کیوں کہا گیا؟ لجودت حفظہ، غضب کا حافظہ، اس وجہ سے. خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے تاریخ بغداد میں ان کے نام پر لکھا کان متقنا ضابطا عالما حافظا. حافظ یہ سب آپ کے بارے میں لکھا ہے. عبد الرحمن ابن ابی حاتم الرازی کہتے ہیں کہ کتب عنہ ابی بمکہ، میرے والد نے مکہ میں آپ سے احادیث لکھی. وسئل عنہ، میرے والد سے ان کے بارے میں پوچھا گیا. فقال صدوق. ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں لکھا جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 60 میں کہ وہو من اصاغر شیوخ البخاری، وہو من اصاغر شیوخ البخاری. جس طرح سے یحییٰ ابن جعفر کے بارے میں کہا نا من اصاغر شیوخ البخاری، ویسے ہی یہ بھی محمد بن عبد الرحیم من اصاغر شیوخ البخاری. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے زہرۃ المتعلمین کے حوالے سے لکھا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے ان سے تقریباً 36 حدیثیں لائے ہیں. کتنے؟ 36 حدیثیں، 36 حدیثہ. چلیے ان کے استاذ دیکھیں، سریج ابن یونس ابن ابراہیم البغدادی ابو الحارث العابد مروزی الاصل، 235 ہجری سن وفات ہے ان کا، 10واں طبقہ ہے. اور کتب ستہ میں سے شیخین یعنی امام بخاری، امام مسلم، سنن اربعہ میں سے صرف امام نسائی نے ان کی روایت لائی ہیں. قابل غور بات کیا ہے، پہلی جو سند ہے اس میں کون روایت کرتے ہیں؟ امام بخاری کس سے روایت کرتے ہیں؟ یا حسین ابن محمد ابن زیاد سے نا، اور وہ احمد ابن منی سے. غور کر رہے ہیں آپ؟ غور کر رہے ہیں؟ احمد ابن منی سے. اور احمد ابن منی کس سے روایت کرتے ہیں؟
مروان ابن شجاع سے، جبکہ دوسری سند میں محمد بن عبد الرحیم وہ روایت کرتے ہیں کن سے؟ سریج ابن یونس سے، اور وہ کن سے روایت کرتے ہیں؟ مروان ابن شجاع سے۔ تو گویا کہ مروان ابن شجاع سے کون کون روایت کر رہے ہیں؟ احمد ابن یونس اور سریج، احمد ابن منی اور سریج ابن یونس۔ سریج ابن یونس احمد ابن منی سے 10 سال پہلے وفات پائے، تقریباً 9 سال پہلے، یہ 235 اور وہ 244، یہ بات قابل غور۔ آگے دیکھیے آپ، حافظ ابن حجر نے ان کے بارے میں کہا کہ ثقۃ عابد۔ ابن حجر نے یہ بھی لکھا کہ ہوا من طبقۃ احمد ابن منی، یہ احمد ابن منی کے ہی طبقہ کے ہیں، لیکن مات قبلہ ب10 سنین۔ سمجھ گئے آپ؟ سمجھے نہیں سمجھے؟ جی۔ ان کے بارے میں امام احمد بن حنبل کے متعدد اقوال ملتے ہیں۔ ابو الحسن المیمونی، بہت معروف عالم دین، بڑے عالم دین، امام بخاری سے 22 سال کی صحبت اختیار کی انہوں نے۔ ابو الحسن المیمونی، انتقال بہت بعد میں ہوا، 272 ہجری کو۔ وہ کہتے ہیں کہ احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے ان کے بارے میں لکھا کہ رجل صالح صاحب خیر ما علمت۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے 2 باتیں کہی امام احمد بن حنبل کے حوالے سے، کہ امام احمد بن حنبل نے سریج ابن یونس ابن ابراہیم البغدادی ابو الحارث، ان کے بارے میں ایک بار کہا کہ لیس بہ باس، اور ابو داؤد رحمہ اللہ ایک بار کہتے ہیں کہ سمعت احمد یثنی علی، کہ امام احمد بن حنبل نے ان کی تعریف کی، گویا کہ ایک توثیقی کلمات ہیں وہ۔ محمد ابن عوف کہتے ہیں کہ میں امام احمد بن حنبل سے پوچھا کہ میں کس سے لکھوں، کہ ان سے لکھوں کہ نہ لکھوں، کہا کہ اکتب عن، ان سے روایتیں لکھا کرو۔ یحییٰ بن معین رحمہ اللہ نے ان کے بارے میں لکھا کہ لیس بہ باس، اور کہا کہ کیس، کیا مطلب؟ ان کیسن، کیس کہہ رہا ہوں، کیسن یعنی ان کی چالاکی، حافظہ، اتقان، اس جانب اشارہ ہے۔ ابو حاتم الرازی نے کہا کہ صدوق، امام نسائی نے کہا کہ لیس بہ باس۔ محمد ابن سعد الطبقات الکبریٰ میں امام ابو داؤد نے ثقہ کہا ہے، ابن حبان نے ثقات میں ان کو ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد چلیے دونوں سندوں کو ملا کر کے پڑھتے ہیں۔ مروان ابن شجاع الجزری، جزیرت ابن عمر الجزری، جزیرت ابن عمر، معلوم ہے نا جزیرت ابن عمر، عمر بن خطاب کی طرف سے نہیں، وہ جزیرت عمر جو ہے یا جزیرت ابن عمر ہے وہ عمر بن خطاب کی طرف منسوب نہیں ہے، وہ ایک اور صاحب ہیں اور بات کا حصہ ہی وہاں کے ہیں۔ الحرانی، الحران ملک شام کا شمالی حصہ، بارڈر، غالباً آج ترکیہ میں آتا ہے وہ، الحرانی۔ الخصیفی، یہ قابل غور بات ہے، کیا ہے یہ؟ ان کے نام کے ساتھ صاد سے، الخصیفی۔ ابو عمرو یا ابو عبداللہ، ان کی کنیت میں اختلاف ہے۔ القرشی الاموی مولاہم، محمد بن مروان بن عبد الملک ان کے موالی میں سے ہیں، نزل بغداد۔ ان کو الخصیفی کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ ایک صاحب ہیں خصیف، خصیف آگے نام آئے گا، شیخین کے پاس تو روایت نہیں ہے ان کی، صحیح بخاری کی، صحیح مسلم کی روایت میں سے نہیں ہیں وہ۔ خصیف ان سے بکثرت روایت کرتے تھے، اسی وجہ سے ان کی طرف منسوب ہو گئے۔ یعنی ایک عالم دین کبھی کسی سے بہت زیادہ روایت کرتے ہیں بکثرت، اس وجہ سے نسبت ہو جاتی ہے وہ۔ صفیہ بنت شیبہ، ایک خاتون ہے صحابیہ، صفیہ بنت شیبہ، ان سے ان کی جو فرزند ہے منصور ابن صفیہ، کس سے مشہور ہو گئے وہ؟ اپنے والد کی طرف نہیں، والدہ کی طرف۔ کیوں؟ جی ان سے روایت کرنے کی وجہ سے، بات واضح ہو گیا آپ کو جی، اسی لیے الخصیفی۔ 184 ہجری ان کا سن وفات ہے، بغداد میں انتقال ہوا، 8واں طبقہ ہے۔ کتب ستہ میں سے امام مسلم اور امام نسائی کے علاوہ سبھی مؤلفین نے اپنی اپنی حدیث کی کتابوں میں ان کی روایت لائے ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ان کے بارے میں لکھا کہ صدوق لہ اوہام۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، اب دیکھیں صدوق لہ اوہام ہے نا، اب اس کی شرح دیکھو آپ۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں شیخ صدوق، شیخ سمجھتے ہیں آپ، یہ توصیفی کلمہ نہیں ہے،
یہ عیب کے طور پر، یعنی ان کی سادگی، عمر بڑی ہے یا کچھ حد تک غفلت، یا مطلب وہ اتقان، علل سے متعلق معرفت کی کمی، ان سب کی طرف اشارہ ہے. لیکن فی نفسی صدوق ہے. بات واضح ہوگی آپ کو. شیخ صالح وغیرہ جو کہتے ہیں نا، کہا کہ شیخ صدوق. اور امام احمد اور امام ابو داؤد سے یہ بھی بات معلوم ہوتی ہے کہ لا باس بہ. ابو حاتم الرازی نے ان کے بارے میں لکھا صالح لیس بذاک القوی. صالح یعنی فی نفسی بحیثیت مسلمان، لیکن علم و فن حدیث کے باب میں لیس بذاک القوی. فی بعض ما یرویہ مناکیر یکتب حدیثہ. بس کس اعتبار سے؟ للاعتبار، للاحتجاج نہیں، للاعتبار. یحییٰ بن معین، یعقوب بن سفیان، امام دارقطنی وغیرہ نے ان کو ثقہ کہا ہے. محمد بن سعد نے کہا کان ثقۃ صدوقا قدم بغداد مؤدبا، بحیثیت مؤدب، جو عمراء سلاطین کے گھر میں بچوں کی تادیب کے لیے. ابن حبان نے ان کے بارے میں دو باتیں کہی ہیں. الثقات میں بھی ان کو ذکر کیا ہے، وہ ایک ان کی توثیق کی، اور الضعفاء والمجروحین میں بھی ان کو ذکر کیا، اور اس میں لکھا یروی المقلوبات عن الثقات لا يعجبني الاحتجاج بخبره اذا انفرد. ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں لکھا ولیس له في البخاری سوا هذا الحدیث وآخر في الشہادات. کتاب الشہادات میں بھی جو موسیٰ علیہ السلام سے متعلق ہے نہیں، ای الاجرین قضا موسیٰ، وہ حدیث مبارکہ بھی انہی سے روایت ہے. مروان ابن شجاع اور سالم الافطس ان کے استاذ سعید ابن جبیر ابن عباس، وہاں بھی وہی روایت ہے، وہی سند سے. اس کے بعد دیکھیے ان کے استاذ سالم ابن عجلان الافطس القرشی الاموی مولاہم ابو محمد الجزری الحرانی، یہ بھی محمد بن مروان ابن الحکم کے موالی میں سے ہیں. کابل ہے نا، کابل افغانستان، جب وہ فتح ہوا تو وہاں سے پکڑ کے لائے گئے تھے. اللہ رب العالمین نے علم دین سے نوازا آپ کو، سالم بن عجلان الافطس کو. 132 ہجری سنہ وفات ہے ان کا، چھٹواں طبقہ ہے، یعنی الذین عاصروا صغار التابعین. کتب ستہ میں صحیح بخاری، سنن ابی داؤد، سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ، ان میں آپ کی روایات ہیں. سنن ترمذی میں نہیں ہے بس. ابن حجر نے لکھا ثقۃ رومیہ بالارجاء، یہ قابل غور بات ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے علی بن مدینہ کے حوالے سے لکھا کہ لہو نحو 60 حدیثا. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ ثقۃ وهو اثبت حدیثا من خصیف. الخصیفی ابھی بتایا نا میں آپ کو، الخصیفی جو مروان ابن شجاع ان کی نسبت ہے الخصیفی. کیوں؟ لکثرت روایتی ہی عن خصیف. تو یہ جو سالم الافطس ہیں یہ اور خصیف دونوں ہم رتبہ، ایک ہی رتبے کے ہیں، ایک ہی طبقے کے ہیں، ایک ہی رتبہ کہہ رہا ہوں، ایک ہی طبقہ کے ہیں. اور مروان ابن شجاع دونوں سے روایت کرتے ہیں. تو بات واضح ہے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ جو خصیف ہیں ان کے مقابل سالم الافطس یہ اثبت ہیں. خصیف وہ شیخین کے رجال میں سے نہیں ہے. یحییٰ بن معین نے ان کو صالح کہا. ابو حاتم الرازی نے کہا کہ صدوق نقی الحدیث. امام نسائی نے کہا کہ لیس بہ باس. محمد بن سعد نے کہا کان ثقۃ کثیر الحدیث. امام دارقطنی نے کہا کہ ثقہ یجمع حدیثہ. لیکن ابن حجر نے جو کہا کہ ثقۃ رومیہ بالارجاء، امام احمد بن حنبل نے کہا کہ کان سالم یقول بالارجاء. ابو حاتم الرازی نے کہا کہ کان مرجئا، بلکہ یہ ارجاء کے معاملے کو لے کے جھگڑا کرتے تھے، مطلب مناظرہ، جھگڑے سے مراد مناظرہ، اس کو
اپنی حساسیت دکھانا اور اس معاملے میں ایک جو سنگین پہلو تھا اس کو اختیار کرتے تھے آپ، بلکہ داعیتاً وہو متماسک، اس کے داعی تھے آپ، اس پہ جم کے تھے ارجاء فکر میں۔ ابن حبان نے کہا کان ممن یرا الارجاء، احمد بن عبداللہ العجلی نے کہا کہ یہ اموی ہے نا، محمد بن مروان بن عبد الملک کے موالی میں سے ہیں، اموی تھے، تو یہ اس دور کے یہ علماء ہیں جس دور میں انقلاب آیا، ایک سیاسی انقلاب، بنو امیہ کا اختتام، بنو عباسیہ کا آغاز، اور ان کا سنہ وفات میں بتایا آپ کو 132 ہجری، اور 132 ہجری ہی وہ سال ہے جو بنو عباسیہ عروج پر آئے اور خلافت پر آئے۔ تو احمد بن عبداللہ العجلی کہتے ہیں کہ جب بنو امیہ کا اختتام ہوا اور بنو عباسیہ کی خلافت آئی تو ان کو ڈھونڈا گیا، مسجد میں تھے، مسجد سے نکالا گیا اور لوگوں کے سامنے ان کی گردن اڑائی گئی، سالم الافتس کی، اللہ رحم فرمائے۔ ابن حجر رحمہ اللہ نے ان کے بارے میں وہی لکھا جو مروان ابن شجاع کے بارے میں لکھا کہ وما له فی البخاری سوا الحدیثین المذکورین، یعنی ایک تو یہ روایت ہے جو کتاب الطب میں ہے، ایک کتاب الشہادات میں، ای الاجلین قضا موسیٰ، وہاں بھی یہی روایت ہے مروان ابن شجاع سے سالم الافتس کی۔ ان کے استاد ہیں سعید ابن جبیر، ان پر بہت طویل کلام ہے، بہت عظیم شخصیت ہے، معروف عالم دین ہے، تفصیل سے آج تو ان کے بارے میں نہیں بتا سکتا میں، کسی مناسبت سے ایسی سند میں ان کا نام آ جائے جس سند کے دیگر روات کو ہم پہلے آپ کو بتا چکے ہوں، وہاں ان کے بارے میں تفصیل سے بتا سکتے ہیں۔ مختصراً سعید ابن جبیر ابن ہشام الاسدی مولا الوالبی مولاہم الکوفی ابو محمد، 95 ہجری سن وفات ہے، شہید کیا گیا آپ کو۔ تیسرا طبقہ ہے آپ کا، تیسرے طبقے سے ہیں، اخرجہ الجماعہ۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ان کے بارے میں لکھا ثقۃ ثبت فقیہ، اور ان کے جو استاذ ہیں صحابی رسول ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما۔ بقیہ جو حدیث ہے، پہلی سند کو امام بخاری رحمہ اللہ نے جو ورواہ القمی عن لیث عن مجاہد عن ابن عباس جو لائے ہیں، اس میں کیا بتانا مقصود ہے، ہلکا پھلکا کلام ہے، وہ بتا کر کے اس حدیث کا جو متن ہے اس میں جو فوائد ہیں، مسائل ہیں، جو دیگر باتیں ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ آنے والے درس میں باذن اللہ تعالی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔